آج کا ہمارا موضوع ہے میڈیسن کمپنیاں اور ڈاکٹرز مافیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے مطابق اس وقت فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کا کرپشن میں نمبر 122 ہے، جبکہ کل ممالک کی تعداد اس وقت 190 کے قریب ہے۔ ایسے ہی جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں وہ بھی کرپشن میں ٹاپ پر نظر آتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 500 کے قریب ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو کہ پوری دنیا کی 80% دولت پر قابض ہیں، جن میں سے 50 کمپنیاں میڈیسن کمپنیاں ہیں، اور یہ 50 میڈیسن کمپنیاں دنیا کی امیر ترین کمپنیاں ہیں۔ ان کو کرپٹ کرنے اور امیر کرنے میں پاکستانی ڈاکٹرز، ہندوستانی ڈاکٹرز اور افریقہ بر اعظم کے ڈاکٹرز کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ میڈیسن کمپنی مافیا اور ڈاکٹر مافیا اس وقت پاکستانی عوام پر ایک عذاب کی صورت میں نازل ہیں۔ میڈیسن کمپنیاں جو کہ اکثریت یہودیوں اور گوروں کی ملکیت ہیں، یہ 16ویں اور 17ویں صدی میں اس لیے بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ میں نکلیں کیونکہ یورپ کے عوام کی قوت خرید یا ضرورت جواب دینے لگی تھی۔ دوسرے الفاظ میں ان کمپنیوں کی پیداوار زائد پیداوار ہو گئی تھی۔ اس زائد پیداوار کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرنے میں ٹیکس اور دوسری مشکلات پیش آتی تھیں۔ ان سے بچنے کے لیے ان کمپنیوں نے ایشیا اور افریقہ کا رخ کیا۔ ان کو اپنی تجارتی چوکیاں بنایا، یہاں کی لیبر بھی انہوں نے سستے داموں خریدی۔ اب پھر ان کارپوریشنوں اور کمپنیوں نے پراپیگنڈا شروع کیا ہے کہ یہ کمپنیاں ترقی پذیر ممالک یعنی غریب ممالک کے عوام کی تقدیر بدل دیں گی۔ یہ ان ممالک میں روزگار میں اضافہ اور معاشی ترقی میں مدد دیں گی۔ بے شک عادی طور پر روزگار میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن مستقل طور پر یہ کمپنیاں نقصان پہنچائیں گی۔ ملٹی نیشنل میڈیسن کمپنیوں نے ہماری مقامی ہربل میڈیسن انڈسٹری کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا استعمال کر کے محدود کر دیا ہے، جبکہ آج بھی جاپان، کوریا اور چائنا میں مقامی ہربل میڈیسن استعمال ہو رہی ہیں۔ دنیا میں جن ممالک کے لوگوں کی عمر زیادہ ہے ان میں ٹاپ پر جاپان کا نام ہے۔ ان کی لمبی عمر کے راز میں ہربل ادویات کے علاوہ خالص خوراک کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ میڈیسن کمپنیوں کی بدمعاشی کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ یہ ایک دوائی کو 4 گریڈ میں تقسیم کر کے بنا رہی ہیں۔ سب سے اعلیٰ ادویات یعنی A گریڈ ادویات آپ کو یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں ملیں گی۔ B گریڈ میڈیسن آپ کو مڈل ایسٹ میں ملے گی۔ C گریڈ میڈیسن آپ کو ایشیا میں ملے گی، جبکہ D گریڈ میڈیسن آپ کو افریقہ میں ملے گی۔ ایسے ہی آپ کو سب سے کم عمر پانے والے لوگ افریقہ میں ملیں گے، کیونکہ وہاں نہ تو خالص خوراک ہے اور نہ ہی خالص ادویات موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 50 ملٹی نیشنل میڈیسن کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جو کہ 90% سے زیادہ ادویات پاکستانی عوام کو سپلائی کر رہی ہیں۔ ان کی سیل 8 کھرب کے قریب ہے۔ ان میں سے 10 بڑی کمپنیوں کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ نمبر 1 ایوٹ پاکستان، نمبر 2 AGP لمیٹڈ، نمبر 3 سٹیزن فارما، نمبر 4 گلیکسو اسمتھ پاکستان، نمبر 5 ہیلین پاکستان، نمبر 6 ہائنون لیبارٹریز، نمبر 7 فیروسند لیبارٹریز، نمبر 8 ہوسٹ پاکستان، نمبر 9 میکٹر انٹرنیشنل، نمبر 10 دی سرل کمپنی۔ بزنس کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے، ڈسٹریبیوٹر چاہیے اور خریدار چاہیے۔
ایسے ہی میڈیسن کمپنی کے لیے ڈسٹریبیوٹر کا کردار ڈاکٹر ادا کرتا ہے اور خریدار کا کردار مریض ادا کرتا ہے۔ پھر یہ زنجیر یعنی کہ کرپشن چین بن جاتی ہے۔ نہ ہی میڈیسن کمپنی چاہتی ہے کہ مریض ٹھیک ہو اور نہ ہی ڈاکٹر چاہتا ہے مریض ٹھیک ہو۔ پاکستان میں 40 سال کے بعد تقریباً 70% لوگوں کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، جیسا کہ شوگر، بلڈ پریشر، ہیپیٹائٹس، ہارٹ کی بیماری، نظر کا کمزور ہونا، دانتوں کا خراب ہونا، گردے کی بیماری، معدہ کی بیماری یا پھیپھڑوں کی بیماری وغیرہ۔ مریض کا ڈاکٹر میڈیسن سے نکاح کروا دیتا ہے۔ مریض مرنے سے پہلے دوائی کھاتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے۔ موجودہ دور کی سب سے بڑی ایجاد کمپیوٹر ہے، جو کہ انسان نے ایجاد کیا ہے، لیکن اب تک انسان بیماریوں کا علاج کیوں نہیں دریافت کر سکا؟ کیونکہ انسان سرمایہ دارانہ نظام کی سب سے منافع بخش پروڈکٹ ہے۔ غریب ممالک میں انسان کے بیمار ہونے کی 50% وجہ خالص خوراک کا نہ ہونا ہے۔ ایسے ہی مریض کا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ خالص ادویات کا نہ ہونا ہے۔ اب ڈاکٹر مریض کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کیوں بیمار ہوئے ہیں، آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے، کون سی خوراک کھانی ہے۔ ڈاکٹر صرف دوائی لکھ دیتا ہے، فیس لیتا ہے اور فارغ کر دیتا ہے۔ البتہ سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں کہ مریض صحت یاب ہو کر جلد فارغ ہو جائے۔ اس کے برعکس پرائیویٹ ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے لیے مریض ایک منافع بخش پروڈکٹ ہے۔ ڈاکٹرز کو میڈیسن کمپنیاں کمیشن دیتی ہیں۔ مریض کو ایک دوائی چاہیے، ڈاکٹر 3 ادویات لکھ دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کمیشن میڈیسن کمپنیوں سے حاصل کر سکے۔ ایسے ہی ڈاکٹرز لیب ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، وہاں سے بھی کمیشن لیتے ہیں، یعنی کہ میڈیسن کمپنیوں سے بھی کمیشن اور لیبارٹری سے بھی کمیشن۔ یہ کمیشن 10% سے لے کر 50% تک ہوتی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں اربوں روپے کی ادویات اور مشینری خریدی جاتی ہے، وہاں بھی میڈیکل سپرڈنٹس اور بیوروکریٹ ادویات کی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے کمیشن لیتے ہیں۔ غرض پاکستان میں صحت کا شعبہ بہت ہی زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے۔ ایک عام آدمی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا صحت مند ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی مریض کو کینسر ہو جائے تو اس کا گھر بھی فروخت ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں شوکت خانم ہسپتال کینسر کا ہسپتال ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کبھی کوئی غیر ملکی نے پاکستان میں پہنچ کر علاج کروایا ہے اور وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا ہے۔ ایسے ہی پاکستان میں دوسرے پرائیویٹ ہسپتالوں کی شہرت ہے۔ پاکستان میں افریقہ سے بھی علاج کی غرض سے شہری تشریف نہیں لاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ادویات خالص نہیں ہیں، علاج مہنگا ہے اور ڈاکٹرز میڈیسن ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایجنٹس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سب سے کم ٹیکس ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہسپتال دیتے ہیں، حالانکہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہسپتال سالانہ کروڑوں میں کمائی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں چیک اینڈ آڈٹ کا مناسب سسٹم بنایا جائے جو کہ میڈیسن کمپنیوں کو بھی چیک کرے، ان کی ادویات کا بھی تجزیہ کرے اور کرپٹ ڈاکٹرز کا بھی محاسبہ کرے، جیسا کہ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں ہے۔ وہاں ڈاکٹرز اور میڈیسن کمپنیاں ایسے لوٹ مار نہیں کر رہی ہیں، وہاں جزا اور سزا کا مناسب انتظام ہے۔ بے شک پاکستان میں تمام ڈاکٹرز کرپٹ نہیں ہیں، یہاں بھی انسان دوست ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ پاکستانی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ہر سال انسان دوست ڈاکٹرز کو ایوارڈ سے نوازیں تاکہ اچھے ڈاکٹرز کی حوصلہ افزائی ہو
اور کرپٹ ڈاکٹرز اور کرپٹ میڈیسن کمپنیوں کو سزا دیں تاکہ برائی کا خاتمہ ہو۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.